بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکبیر ٹی وی سے پروگرام دل دریا سمندر لے کر آپ کا میزبان منیر اعظم قادری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں ہر جمعرات کو شام 8 بجے یہ پروگرام تکبیر ٹی وی سے ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ السالکین فنافی ذات یاہو حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شورۂ آفاق جو عارفانہ کلام ہے، جو ہر زبان زد و عام ہے، الف لا چنبیدی بوٹی، اور جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو محفل کے اندر ایک روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ہم اس پروگرام کے اندر اس کلام کے اندر جو اسرار و رموز ہے، بالخصوص جو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو نے عام زبان سرائکی زبان کے اندر، پنجابی زبان کے اندر جو اللہ کی وحدانیت کا، جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور صراط مستقیم اور انسان کا جو اصل مقام ہے، اپنے رب کی تابعداری، اپنے رب کی فرما برداری اور اخروی زندگی جو ہے اس کو سنوارنے کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں محترم حضرت علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب۔ آپ کی گہری نظر ہے سلطان العارفین کی تصانیف پر، ریسرچ کا جو کام ہو رہا ہے برطانیہ کے اندر، اس کے آپ نگران بھی ہیں۔ ہم ہر جمعرات کو ایک کلام کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر قبلہ شاہ صاحب اس کلام کے پیچھے جو اسرار اور رموز چھپے ہوئے ہیں، جو پیغام دینا چاہتے ہیں سلطان الفقر حضرت سخی سلطان باہو، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، آج بھی قبلہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے شاہ صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ علمی، رفاعی، سماجی مصروفیات میں سے ہمارے ساتھ وقت نکال کر موجود ہے۔ ناظرین، آج جس کلام کا ہم نے انتخاب کیا ہے، ابھی آپ ٹی وی کی سکرین پہ بھی چند لمحوں میں دیکھیں گے، اور میں بھی آپ کے سامنے وہ پڑھے دیتا ہوں۔ کلام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں: حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر، ملا کرن وڈیائی ہو، ساون ماں دے بدلاں وانگوں پھرن کتاباں چائی ہو، جتھے ویکھن چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام سوائی ہو، دوئی جہانی مٹھے باہو جنہ کھادی ویچ کمائی ہو۔ یہ کلام آپ اس وقت ٹی وی کی سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ اس کا سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اسی کلام پر ہم کچھ سوالات قبلہ شاہ صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ شاہ صاحب، پہلے مصرے کے اندر سلطان العارفین فرماتے ہیں: حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر، ملا کرن وڈیائی ہو۔ حافظ قرآن اور قرآن پاک کو حفظ کرنا بڑا مقام ہے، لیکن یہاں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو نے حفاظ اور علماء اکرام کو تکبر اور بڑائی کے ساتھ کیوں جوڑا ہے؟ اس پر ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قبلہ محترم حاجی منیر اعظم قادری صاحب، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی عرض کیا کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب ہم علم کی بات کریں گے تو وہ اس میں علم کی تقسیم کرتے ہیں کہ علم کون سا ہے۔ تو ان کے ہاں یہ ہے، اور بلکہ یہ بات کتاب و سنت میں موجود ہے، قرآن پاک میں، حدیث مقدسہ میں، کہ علم کس کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اگر علم اللہ کے لیے ہے تو وہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث قرب ہے، باعث سکون ہے، باعث اطمینان ہے۔ لیکن وہی علم اگر اللہ کے علاوہ دنیا داروں کے لیے، دنیا کے لیے، حرص و ہوا کے لیے، مال سمیٹنے کے لیے، شہرت کے لیے، خود پسندی کے لیے، تو سلطان صاحب کے نزدیک یہی علم وبال بن جاتا ہے۔ حافظ قرآن کی آپ نے بڑی فضیلت بیان کی ہے، قرآن کی تلاوت کی آپ نے بڑی فضیلت بیان کی ہے، لیکن سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ علم جو اللہ کے لیے ہو اس کے لیے تو فرماتے ہیں کہ برکتیں ہی برکتیں ہیں، لیکن وہ علم جو اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی خاطر ہو، شہرت کی خاطر ہو،
مال سمیٹنے کی خاطر ہو، تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اس علم سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ بظاہر اگر وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس سے مجھے دنیا کا مال ملے گا، مجھے شہرت نصیب ہوگی، تو ایسے علم سے پناہ مانگی۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جس علم میں نفع نہ ہو۔ اب نفع کیا ہے؟ آخرت کا ہے۔ تو یہاں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب، ان کی یہ ہے یہ امیر الکونین، یہ ان کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، امیر الکونین کتاب میں اس کے صفحہ 64 پر آپ بحث کرتے ہیں کہ علم کون سا ہے۔ علم کی آپ فضیلت بھی بیان کرتے ہیں، علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، اور حفظ کی بھی آپ نے فضیلت بیان کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ مزمل کی جو ہے وہ تلاوت کی اور عمل کی آپ نے بات کی ہے۔ تو فرماتے ہیں، اور یہاں پر میں آپ کو عرض کر دوں کہ علم کی آپ نے فضیلت بیان کی، لیکن وہ علم جو اللہ سے دور لے جائے اس کی مذمت کی ہے۔ یعنی ایک علم کی تعریف کی جو علم عرفانی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت والا، اس کی تعریف ہے جو علم شیطانی، علم نفسانی، اس علم کی آپ نے مذمت کی ہے۔ یا جس کی آپ یوں فرما رہے ہیں کہ جس علم یا جس کوئی بھی علم، قرآنی علم ہے یا دوسرا علم ہے، اس کی جو منزل ہے وہ دنیا ہے، یعنی وہ یہ سوچ کے حاصل کر رہا ہے کہ میں اس کے ذریعے دنیا کماؤں گا، شہرت کماؤں گا، تو اس کی آپ نے نفی کی۔ اس کی نفی کی ہے۔ یہاں سلطان صاحب امیر الکونین میں فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ ظاہری عالم علماء زبانی علوم کے عالم ہوتے ہیں، یہ وجود کا علم رکھتے ہیں۔ باطنی عالم قلب کے عالم ہوتے ہیں۔ جو جس شخص کو علم باطن اور معرفت و توحید باری تعالیٰ پوری طرح حاصل ہوتی ہے، اسے ظاہری علوم بھی حاصل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا نگہبان اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ آگے پھر فرماتے علم ظاہر است ہم چنا علم باطن است، علم ظاہر مثل نمک و علم باطن مثل طعام و طعام نمک گم شود۔ یہ ذرا مثال بڑی کمال کی دی ہے۔ فرماتے جو علم ظاہر ہے اس کی مثال نمک کی طرح ہے، اور علم باطن جو اس کی مثال کھانے کی طرح ہے۔ جو نمک ہے وہ جب کھانے میں، سالن میں، روٹی میں، آٹے میں لایا جاتا ہے نظر نہیں آتا، علم ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو علم جس میں خود نمائی اس میں نہ ہو، جیسے نمک میں علم جو ہے وہ گم ہو گیا، اسی طرح سلطان صاحب فرماتے ہیں جو ظاہری علم ہے وہ علم باطن تام نے اندر گم ہو گیا، یعنی اس نمک کے ذریعے اپنی وڈیائی، شہرت، تکبر، نمود و نمائش نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں سلطان صاحب، آگے فرماتے ہیں کہ علم ظاہر مثل نمک و علم باطن مثل طعام و در طعام نمک گم شود، اور اس کھانے میں نمک گم ہو جاتا۔ علم ظاہر مثل چراغ و علم باطن مثل آفتاب۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح نمک جذب ہو جاتا ہے، علم ظاہر حاصل کرے اس کی وہ منع نہیں کر رہے، لیکن وہ علم ظاہر شہرت کے لیے نہ ہو، وہ علم باطن میں گم ہو جائے۔ آگے فرماتے علم ظاہر مثل شیر، علم باطن مثل مسکہ اور روغن۔ علم ظاہر جو ہے وہ دودھ کی طرح، شیر کسے کہتے ہیں؟ دودھ کو، اور مسکہ فارسی میں مکھن کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علم جیسے دودھ سے مکھن نکالا جاتا ہے، اسی طرح سے علم ظاہر سے علم باطن حاصل کیا جاتا ہے۔ اور فرماتے علم ظاہر مثل تن و علم باطن مثل روح، علم ظاہر مثل زراعت، علم باطن مثل غلہ۔ علم ظاہر طلب محنت در مطالعہ تصرف عمر 30 سال باید، بعد ز علم فضیلت فاضلہ علم در قید در آورد در آرد باطن۔ فرماتے ہیں کہ علم ظاہر حاصل کرے لیکن اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے باطن کو روشن کرے۔ اگر وہ باطن کو روشن نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے وبال آ جائے گا۔ یہ میں آپ کو صفحہ ایک اور سنا کے پھر میں آپ کا جو سوال ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہاں پر سلطان صاحب فرماتے ہیں، اب یہ ذرا توجہ سے سماعت کیجیے گا ناظرین کرام، کہ سلطان صاحب علم کی فضیلت بیان کرتے ہیں، لیکن وہ علم جس کا تذکر آپ نے کیا کہ حفظ کی فضیلت ہے، حافظ قرآن کی فضیلت ہے، لیکن سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ پڑھتے تو ہیں لیکن اس سے ان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر وڈیائی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اب سلطان صاحب اس کی بحث ہے۔ اچھا، بدا کے العلم دانستن است
باز علم را از بسیار مطالعہ علم بسر درد در سر دماغ تصرف تمام مغز را سر درد علم خود را ہوا انا کبر دماغ عجب پر می شود. فرماتے ہیں کہ علم کا مطلب تو جاننا ہوتا ہے، لیکن بعض علم ایسے ہوتے ہیں جو سر درد بھی بنتا ہے اور اس علم سے تکبر بھی پیدا ہوتا ہے، اور دماغ کے اندر جو عجب کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. کل القال عقل نہ ماند برحال، بعض اوقات زیادہ بولنے سے، زیادہ کلام کرنے سے فرماتے ہیں کہ اس سے وہ اصل حال پر نہیں رہتا اور وہ بندہ جو ہے وہ تکبر میں آ جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا مقصد اگر اللہ کی رضا ہو تو وہ باعث برکت اور باعث فضیلت ہے، لیکن اگر وہ علم جو ہے وہ اپنی ہوا و ہوس کے لیے ہو تو فرماتے ہیں. اب یہ میں آخری آپ کو حوالہ دے کے عالم نفسانی اب یہ جو حفظ ہے جو نفسانی عالم ہے، اس کی آپ نے سلطان صاحب نے دیکھی کیا حال ہے. عالم نفسانی در قید تما، وہ کس قید میں آ گیا؟ عالم تو ہے لیکن کون سا عالم ہے؟ عرفانی نہیں ہے، نفسانی ہے. وہ جو ہے کس قید میں آ گیا؟ تما میں آ گیا، حرص میں آ گیا، حسد میں آ گیا. وہ عالم روحانی، اب دو عالم کی دو قسمیں، ایک عالم نفسانی ہو گیا، وہ کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ علم پڑھتا ہے دنیا کے لیے، علم پڑھتا ہے تما کے لیے، علم پڑھتا ہے نمود و نمائش کے لیے، اس کے اندر حرص بھی پیدا ہو گیا. پھر کسی اور کو وہ پسند بھی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی اور عالم نہیں، میں اکیلا ہی ہوں. اور حسد. وہ عالم روحانی مشرف علم لقاء اللہ، پسند علم، اس کا جو علم ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے سے اللہ سے ملاقات کا جذبہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ. آگے دیکھیے عالم نفسانی از جلالیت، جو پہلا مصرع ہے نا کہ حافظ پڑھ پر کرن تکبر ملا کرن وڈیائی، اس کی سلطان صاحب واضح فرما رہے ہیں کہ عالم نفسانی از جلالیت اس کے اندر جلال ہو، آنکھیں سرخ ہوں، علم بسیار، علم بہت زیادہ ہے لیکن اس علم کے ذریعے کیا ہوگا؟ غصہ، درد، خشم. و عالم روحانی از جمالیت بینائی دارد معرفت چشم، اس کی آنکھ جو ہے وہ اللہ کا دیدار کرتی ہے. مل سے اہل چشم و اہل خشم راست نیاد. فرماتے ہیں کہ جو اہل چشم ہے نا ان کو اہل خشم یعنی جو غصے والی ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر آپ کو جب بھی سلطان صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو بنیادی طور پر آپ نے دو تقسیمیں کرنی ہیں، ایک علم عرفانی ہے اور ایک علم نفسانی ہے. علم عرفانی اللہ کے لیے اور علم نفسانی اپنے نفس کے لیے، دنیا کے لیے، طمع کے لیے، لالچ کے لیے. تو یہاں پر اس حافظ قرآن کی سلطان صاحب نے مذمت کی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، مخلوق خدا کے لیے پڑھتا ہے. جی ناظرین، یقیناً شاہ صاحب نے خوبصورت انداز میں اس پہلے مصرعے کی تشریح آپ کے سامنے رکھی. حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر ملا کرن وڈیائی ہو. یہ جو علم عرفانی ہے وہ اللہ سے ملا دیتا ہے، اور علم نفسانی والے پھر تکبر اور بڑائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. علم ظاہر، جس طرح شاہ صاحب نے بڑے سلطان صاحب نے اس مثال جو دی اس کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا کہ علم ظاہر کی مثال نمک کی ہے اور علم باطن کی مثال کھانے کی ہے. نمک کھانے میں حل ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ بڑھا دیتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. تو اسی طرح یہ جو علم ظاہر ہے اصل اس کا حصول جو ہے اس سارے علم کے پڑھنے کا وہ علم باطن ہے، اللہ کی تلاش ہے، اللہ کی منزل ہے، نہ کہ دنیا. اور دنیا کی طمع، لالچ اور بڑائی، تکبر، یہ چیزیں تب اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان کے اندر جو ہے وہ اس کا علم روحانی نہیں رہتا، علم نفسانی بن جاتا ہے. شاہ صاحب دوسرا مصرع بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. ساون ماں دے بدلاں وانگوں پھرن کتاباں چاہی ہوں. یا میں تھوڑا سا کوٹ کروں گا کہ سلطان صاحب نے تو آپ بھی اکثر فرماتے ہیں علم کی بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے، بے علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. لیکن یہاں معاملہ الٹا کیوں ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ سلطان صاحب نے عالم اور جاہل کی جو ڈیفینیشن کی ہے، اور صرف سلطان صاحب نہیں دیگر صوفیاء کرام کے ہاں وہ جو ان کی تقسیم ہے، جو ان کی ڈیفینیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. فرماتے ہیں اگر جمیع علماء عامل صدق المقال و عقل الحلال آنچے باروئے زمین است کہ علم از برائے عند اللہ می خواند از برائے نیک عمل، شاگردہ را تعلیم علم می کنند از برائے نیک عمل. آگے میں اس کا یہ ساری آپ نے پیراگراف یہ ہے
اگر تمام علماء باعمل ہو کر سچ بولیں، روئے زمین کی تمام چیزوں میں سے صرف حلال چیزیں کھائیں، علم کو محض رضا الہی ہی کی خاطر پڑھیں اور رضا الہی ہی کی خاطر شاگردوں کو تعلیم دیں، تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہے؟ یہاں پڑھنے کی بات اب دیکھیے کیا سلطان صاحب کے الفاظ کیا ہیں؟ ازا قدام چیز بہتر است، یہ میں آپ کے سامنے یہ حوالہ، یہ جملہ میں نے بھی اس کو میں چاہوں گا کہ ناظرین اس پر توجہ کریں۔ اب سنیے، فرماتے اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا، اللہ کی رضا کے لیے شاگرد تیار کرنا، شاگردانہ تعلیم علم می کنند از برائے نیک عمل، اس لیے کہ جب بچے نیک عمل کریں، ازا قدام چیز بہتر است، اس سے بڑھ کر کوئی چیز اور بہتر نہیں ہے۔ تو اندازہ کر لیں پڑھنے پڑھانے کی آپ فضیلت بیان کر لیں، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو کتابیں اٹھا رہے ہیں، یہ جو ان کے سٹوڈنٹ ہیں، یہ جو لیکچر دے رہے ہیں، یہ مقصد ان کا کیا ہے؟ اصل چیز ہے انما الاعمال بالنیات۔ اگر تو نیت اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اپنے نفس کو جو ہے وہ قابو میں کرنا ہے، تو پھر سلطان یہ سارا اب ازا قدام چیز بہتر است، اب یہ ساری انہوں نے بحثیں کی ہیں کہ علم پڑھنا، سخاوت کرنا، مطالعہ کرنا، یہ پورا باب ہے، یہ کتاب ان کی ناظرین کلید التوحید ہے، اس کے اندر پوری آپ نے بحث فرمائی ہے۔ فرماتے کہ اس سے کوئی چیز جو ہے وہ اعلیٰ نہیں ہے، لیکن اگر وہی علم اب دوسری جگہ پر آپ مذمت فرماتے ہیں، اگر نام و نموس اور ریاکاری کے لیے ہو، یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ ساون وہاں دے بدلہ وانگو، اب یہ مثال بھی آپ نے وہ سادہ، آپ کے یہ بھی انداز ہے، اب یہ جو ساون ماہ کے بادل ہیں نا، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ بادل کہاں ہیں؟ یورپ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی، تو مثال وہ ایک آفاقی دی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی دھوپ نکلی ہوئی ہے تو اچانک ایسے آپ کو بادل جو ہے وہ امڑ کر آ جائیں گے اور بارش برسنی ہو جائے گی۔ اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو خوشامدی ملا ہے، تاریخ میں آپ دیکھ لیں، ہسٹری میں دیکھ لیں، اور کربلا کا واقعہ بالکل آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد تاریخ میں دیکھ لیں سلطان ٹیپو کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ جو درباروں کے اندر جو انہوں نے ملا رکھے ہوا تھے، ابو الفضل فیضی بہت بڑے عالم تھے جو اکبر کے دربار میں تھے، بلکہ یہ وہ جنہوں نے تفسیر ایسی لکھی ہے کوئی لفظ جو ہے اس پر نقطے کے بغیر، تمام الفاظ اس میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس پر نقطہ ہو، تو ہم اندازہ کریں کتنے بڑے عالم اور فاضل ہوں گے۔ اور انہوں نے اکبر کو یہ بھی ثابت کر کے دیا تھا کہ 18 شادیاں ہو سکتی ہیں، وہ لوگ کہتے تھے کہ 4 اسلام میں اجازت، اس نے ثابت کر دیا اپنے کہ دیکھیں جی قرآن تو کہتا ہے کہ مثنا و ثلاثہ و رباع، تو مثنا 2 2، ثلاثہ 3 3 اور رباع 4 4، 4 4 8، 3 اور 3 6، 2 اور 2 4، تو 8 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 14، 14 اور 4 18۔ تو یہ ابو الفضل فیضی جو تھے انہوں نے وہ قرآن پاک سے 18 شادیاں جو ہے وہ ثابت کر دی۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ عالم تو وہ بھی تھے، عربی تو ان کو بھی آتی تھی، عبارت ان کو بھی آتی تھی، فقہ کے مسائل ان کو بھی آتے، لیکن منزل کیا تھی؟ بادشاہ کو خوش کرنا۔ منزل کیا تھی؟ خوشامد کر کے ان سے مال و منفعت حاصل کرنا، اس سے اپنی دنیاوی منفعت حاصل کرنا۔ تو فرماتے یہ جو عالم، اور پھر آپ عام دنیا میں آپ دیکھتے ہیں 2 علماء کی قسمیں، علماء حق اور علماء سو۔ علماء حق وہ ہیں جو سولی پر بھی حق بات کرتے ہیں، اور علماء سو یہ ہیں کہ جہاں پر بھی ان کو مال ہو، حکومت جو بھی ہو، ان کو پتہ چلے کہ یہاں سے مال ملنا ہے تو فتویٰ بھی بدل دیں گے ان کے اس حکمرانوں کی خاطر۔ وہ پہلے فتویٰ اور ہوگا، جو ہی حاکم کی جو ہے وہ سوچ بدلے گی تو وہ فتویٰ بدل۔ سلطان صاحب کے زمانے میں بھی مغلیہ دور تھا، تو وہ علماء کے حالات کو دیکھ رہے تھے، وہ حفاظ کے حالات کو دیکھ رہے تھے، وہ وہاں اس زمانے میں علماء حق بھی تھے جن کی تعریف بھی کی سلطان صاحب نے، اور جو علماء جن کو آپ علماء باطن کہہ رہے ہیں، علماء باطن اس وقت بھی موجود تھے، لیکن جو علماء ظاہر ہیں جو فقط بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے، حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے، وڈیروں کو خوش کرنے کے لیے، امیروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی جناب منقبتیں پڑھتے ہیں، ان کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے بھی کسی نواب نے کہا تھا نا کہ کسی نے کہا کہ جی اس نواب کا قصیدہ لکھیں تو آپ کو اتنا جو ہے وہ مال و متاع ملے گا، تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ کروں مدح اہل دب الرضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، تو میں کو روٹی کا ٹکڑا تھوڑا ہے کہ میرا دین یہ ہے، تو میں کیوں دین کو بیچوں؟ تو سلطان صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہیں، دین تو بڑا تھا اللہ کا اور اللہ کی خاطر ان کو پڑھنا چاہیے تھا، یہ تو وڈیروں کے دروازوں پر جاتے ہیں،
یہ تو امیروں کے درباروں میں جا کر ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، ذکر تو اللہ کا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ جو بظاہر لبادہ انہوں نے دین کا اڑا ہوا ہے اور دین کا نام لے کر اور پھر امڑ کر آتے ہیں، اچھا کسی غریب کے ہاں محفل ہو تو وہاں کوئی نظر ہی نہ آئے، اور کسی وڈیرے کی ہاں تو پھر سارے وہاں پر بھاگ کر چلے جائیں۔ تو یہ معاملہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں محفل ہو تو اور رنگ ہو، کسی غریب کے گھر میں ہو تو اور رنگ ہو۔ تو سلطان صاحب دراصل مذمت ان کو کرتے کہ وہاں تو ساون کے بادل بن جاتے ہیں اور غریب کے گھر کے اندر کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے اس کی مذمت فرمائی۔ جی ناظرین، ساون ماہ دے بدلاں وانگوں پھرن کتاباں چاہی ہو، یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ جب آپ کا علم، جب آپ کی طلب جو ہے وہ دنیا ہوگی تو پھر وہ علم جو ہے وہ علم نہیں رہے گا، بلکہ وہ جو ہے وہ اللہ سے دور لے جانے کا سبب بنے گا۔ اللہ کا قرب جو دیتا ہے، جو علماء حق ہیں وہ ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کے مطمع نظر جو ہے وہ سامنے وہ لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، نہ کہ دنیا کی طلب ہوتی ہے، مرتبے کی طلب ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی پہچان سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو اپنے اس کلام کے اندر، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے یہ سلطان الفقر کا جو پیغام ہے، یہ ہمارے لیے ایک طرح کی نصیحت ہے کہ ہم دنیا کے پجاری نہ بنے، علم کا حصول ہم کریں، لیکن اس علم کے حصول کے پیچھے جو منزل ہو وہ اللہ کی مخلوق کی رہنمائی ہو، دین کی سربلندی ہو، دین کی سرفرازی ہو، اور مخلوق خدا کو صراط مستقیم پہ چلانے کی طلب ہو، نہ کہ دنیا کی جو جھوٹی نعمتیں ہیں یا مال و دولت ہے اس کو پانا غرض ہو۔ شاہ صاحب تیسرے یہ ایک پیرا سلطان صاحب کا ضرور جی، یہ میں کلید و توحید میں ہے کہ عجب دارم ازا قوم میں عالم بے عمل بے خبر از معرفت الہی، اہل نفس کے نفس بادشاہ است و شیطان وزیر است، کہ اہل نفس را شیطان از باطن معرفت الہی باز دارد، بر ریا نام و نموز ظاہر پرستی ہوا و حوث کے اکثر علماء می گوئیں۔ یہ آگے پورا پیرا ہے، میں اس کا تاکہ ٹائم کی بچت ہو جائے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان نفس پرست اور بے عمل علماء پر جو معرفت الہی سے بے خبر ہیں، جن کا نفس بادشاہ اور شیطان وزیر ہے۔ نفس پرست آدمی کو شیطان ریا و ننگ و ناموس و ظاہر پرستی اور ہوا و حوث میں مبتلا کر کے معرفت الہی سے دور رکھتا ہے۔ اس لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس دور میں لائق ارشاد اور صاحب توفیق پیر و مرشد ناپید ہے، لہٰذا انہوں نے فقہ و کتاب کے علم کو وسیلہ مرشد بنا رکھا ہے۔ وہ غلط بیانی کرتے ہیں، علم ایک روشن راہ ہے مگر وسیلہ مرشد طالب اللہ کو توشہ ذکر فکر لشکر جمید کے ذریعے نفس و شیطان و حوادث دنیا سے محفوظ رکھتا ہے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان بہت بڑا عالم ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ظاہری علم نہیں پڑھا تھا۔ شیطان کے پاس قیل و قال کا ظاہری علم تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس باطن کو روشن رکھنے والا معرفت الہی کا علم تھا، جس کی بنا پر جملہ فرشتوں سے عزت و شرف کی بازی لے گئے تھے۔ کہ جو آدم علیہ السلام تھے ان کے پاس باطنی علم تھا، اور شیطان نے بظاہر وہ قیل و قال کا بڑا ماہر تھا، کلام کا بڑا ماہر تھا، اور لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے دور ہو گیا اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا قرب عطا کر دیا۔ جی ناظرین، علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، لیکن وہ علم جو ہے وہ اللہ سے دور لے گیا، کیونکہ اس کے اندر تکبر تھا، بڑائی تھی، اور بظاہر جو تھا وہ نمود و نمائش کی طلب تھی، اور تکبر بھی پیدا ہو گیا۔ شاہ صاحب تیسرا مصرع ہے، جتھے ویکھن چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام سوائی ہو۔ کیا دنیاوی لالچ انسان کو دین بیچنے پر بھی آمادہ کر دیتا ہے، جس کی طرف سلطان صاحب اشارہ فرما رہے ہیں؟ جی بالکل۔ اس کے لیے جو آج کے زمانے میں بھی جو کربلا کا واقعہ ہے، سبحان، میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو حق پرست رضائے خدا میں مست سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے، 72 تن ہے، اور سلطان صاحب رحمت اللہ نے خود فرمایا نا کہ جے کر دین علم میں چوندہ تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو۔ اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ بظاہر وہ بھی عالم تھے، انہیں خبر تھی کہ اسلام کیا ہے، انہیں خبر تھی کہ امام حسین کا مقام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ناظرین کرام آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے دین کو بیچ دیا۔ جتھے ویکھن چنگا چوسا پڑھن کلام سوائی، یزید کے قصیدے بھی پڑھتے، اب یزید کو امیر المومنین کہہ رہے تھے،
آج بھی آپ کے سامنے کچھ لوگ ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں اور معاذ اللہ نقل کفر نباشد امام حسین کو باقی کہتے ہیں. تو یہ دراصل طبقہ جو ہے یہ حق کو پسند نہیں کرتا اور یہ لوگ جو ہے یہ دین کو بیچتے ہیں. اور قرآن مجید نے بھی ان کی جو مذمت کی ہے قرآن پاک نے یہ یہاں پر سلطان صاحب نے اس کو امیر الکونین میں اس کو آیت لائیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری آیات کو تھوڑی یہ دنیا قلیل اس کا مطلب نہیں کہ زیادہ پیسے لے کر بھیج دو مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا تو بڑی قلیل ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں نا سلطان صاحب کی اس کلام قرآن پاک سے اس کی جو ہے وہ مل رہی ہے جی بالکل دلیل. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو بیچنے والے ہیں یہ ہر دور میں رہے ہیں اور کربلا کے اندر آپ دیکھیے نا اب میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ جو تیر سیدنا حضرت علی اصغر کو لگا تھا یہ ناظرین کہ دنیا کی جب محبت آتی ہے تو انسان اولئک کالانعام بل ہم اضل وہ انتہائی جو ہے وہ یہاں میں آپ کو میں بھی حوالہ لگا کے آیا ہوں تو سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس انسان کو جو تذکرہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان نہیں رہتا وہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جس کے اوپر دنیا غالب آ جاتی ہے اور دنیا کا وہ یعنی فریفتہ ہو جاتا ہے اور دنیا کا کتا بن جاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے اور یہ دین کو بھی بیچ دیتے ہیں. اور دین کو کس طرح بیچتے ہیں سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ بظاہر ان کی شکل انسانوں جیسی ہوتی ہے لیکن وہ انسان نہیں ہوتے بلکہ وہ انسانوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سلطان صاحب نے دنیا کے حوالے سے کتنی مذمت کی ہے اور فرماتے ہیں یہ مال کو بیچ دیتے ہیں. جی یہ میرے سامنے حوالہ ہے. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے دل کو ذکر اللہ میں مشغول رکھ. اگر تو دل کو اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں رکھے گا تو دنیا کے غم و اندیشوں میں گھرا رہے گا. جو دل غم آئے دنیا میں مشغول رہے گا وہ یاد حق سے دور ہو جائے گا. جو دل بیوی بچوں اور کھانے پینے کے لیے غمگین رہے گا وہ باطن کے شغل سے محروم رہے گا. ایسا دل خراب رہے گا اور خراب دل شغل باطن نہیں کر سکتا. اور قرآن مجید کی آیت لائیں سلطان صاحب وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا. جو اللہ کے ذکر اب یہ جو تھے یہ بظاہر تسبیح بھی پڑھ رہے تھے بظاہر نماز بھی پڑھ رہے تھے جو کربلا کے اندر یزیدی تھے لیکن امام حضرت علی اصغر پر جو تیر لگایا نا وہ عام تیر نہیں تھا ہرن کے شکار والا نہیں تھا. وہ تیر تھا جو اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے 3 آگے سروں والا بھیجا جاتا بنایا ہوا ہوتا ہے تو وہ انہوں نے ان پر تیر چلایا تھا. تو آپ کے سامنے یزیدیوں نے کیوں کیا تھا مال کی خاطر ادی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا دارا ہوں. چونکہ وہ مال کی محبت میں گم ہو گئے تھے اس لیے سلطان صاحب نے فرمایا کہ دنیا کی محبت میں اب یہاں پر دیکھیے گا دنیا کے فرماتے ہیں کہ 4 حرف ہیں. دنیا 4 حروف است دال نون یا الف. از حرف دال یہ ذرا اب اس کی بالکل واضح طور پر سلطان سے فرماتے ہیں دنیا کے 4 حرف ہیں اور جس طرح آپ نے اوپر حدیث لائے فرماتے ترک الدنیا راس کل عبادہ کلو عبادہ و حب الدنیا راس کلو خطیہ کہ ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے اور دنیا کی محبت اگر ترک کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. تو دنیا کا پہلا حرف ہے دال. دنیا دین نہ دارت جو دنیا کی محبت میں گم ہوگا اس کا دین ہے وہ دین بیچ دے گا یہ کھاون ویچ کمائی ہو. اور دنیا کے اندر انہوں نے کہا اج حرف نون نا فرمان از حق فرعون است وہ فرعون بن جاتا ہے اور حق کا نافرمان. اور حرف یا یگانہ یار شیطان است یہ بندہ شیطان کا دوست ہوتا ہے. اور آخری حرف ناظرین کرام دنیا کا آخری حرف الف ہے. سلطان صاحب فرماتے ازلم ظالم نہیں ظالم سے بھی آگے جو ہائر ڈگری ہوتی ہے نا وہ لگائیے ظالم و آدم کش اے احمق. فرماتے ہیں کہ وہ سٹوپڈ آدمی بے وقوف بھی ہوتا ہے اور آدمیوں کو قتل کرنے والا جو دنیا کی محبت میں ہوتا ہے. اب یزید نے امام حسین کو شہید کروایا دنیا نے کروایا. ابن زیاد کے دنیا کی اگر یہ لوگ دنیا میں کی محبت میں گم نہ ہوتے تو امام حسین کے اوپر جو ہے وہ تیر نہ چلاتے. جی ناظرین
جتھے ویکھن چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام سوائی ہوں. یہ ایک سلطان العارفین جو ہے نا یہ ایک لائن کھینچ رہے ہیں کہ اے انسان، اے عالم، اے حافظ، اے قاری، اگر تیری یہ سب کچھ حاصل کرنے کا جو مطمع نظر ہے وہ دنیا ہے تو پھر یہ تیرا سب کچھ لا حاصل ہے، یہ تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ضائع ہے. اور اگر یہ سب کچھ تو حاصل کر رہا ہے اور تیری نیت جو ہے وہ رضائے الہی ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، تو باقی سب کچھ بھی تمہیں مل جائے گا، لیکن جو ہے وہ تیرا یہ سب کچھ ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہوگا اور تو اس منزل پہ پہنچے گا جو انسانیت کی منزل ہے، جو حق کی منزل ہے، جو اللہ کے قرب کی منزل ہے، جو اللہ تک پہنچاتی ہے. شاہ صاحب اسی بیت کا آخری مصرع، دو ہی جہانی مٹھے باہو جنہ کھادی ویچ کمائی ہو، یہاں اوپر کمائی کا ذکر کیا اور یہاں سلطان العارفین نے دو اصطلاحات استعمال کی، ایک دونوں جہاں میں مٹھنا اور دوسرا کمائی بیچ کر کھانا. میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے ان دونوں اصطلاحات پر بھی آپ روشنی ڈالیں اور اس پورے کلام کا جو خلاصہ ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں. ایک دفعہ پھر ناظرین آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں. حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر، ملا کرن وڈیائی ہو، ساون ماں دے بدلا وانگوں پھرن کتاباں چائی ہو، جتھے ویکھن چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام سوائی ہو، دوئی جہانی مٹھے یا حضرت باہو جنہ کھادی ویچ کمائی ہو. تو یہ آج کا جو موضوع ہے نا یہ بڑا ایک سلطان العارفین جو ہے وہ اصلاح بھی فرما رہے ہیں اور ایک ہمیں جو ہے وہ نشان منزل بھی دے رہے ہیں، بالخصوص جو اہل علم طبقہ ہے، جو عالم ہے، جو حافظ ہے، ان کے لیے اس کے اندر بہت بڑی پیغامات ہیں، بہت اسرار و رموز ہے. جی شاہ صاحب، دو ہی جہانی، دونوں جہانوں میں مٹھنا اور کمائی بیچ کے کھانا. دیکھیں قرآن مجید میں سورہ حج میں ہے کہ خاسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال ثنا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. جنہوں نے دنیا کے اندر بھی دنیا کی خاطر کام کیا ان کا انجام کیا ہوا؟ قارون دیکھیے غریبوں پر خرچ نہیں کیا تو غرق ہوا، خود بھی غرق ہوا اور اس کا مال بھی، دنیا بھی تباہ ہوگی. فرعون کی دنیا بھی تباہ ہوئی اور آخرت بھی. تو دو جہانے مٹھے باہو، یعنی ان کو دنیا میں دھوکہ ہوا. انہوں نے دنیا کی محبت کو سب کچھ سمجھا، دنیا کے مال کو انہوں نے سمجھا کہ سب کچھ ہے، لیکن آخرت کو بھول گئے. تو جو آخرت کو بھول جاتا ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، نہ قلبی سکون ہے، نہ راحت ہے، نہ چین ہے، کتے کی طرح مارا مارا پھرتا ہے. تو سلطان صاحب یہاں پر فرماتے ہیں، یہ دیکھیے گا کہ در ہر دو جہاں، اب آپ نے دو جہاں کی بات کی، در ہر دو جہاں از نفس بد بلا کہتر نہ باشد. دونوں جہانوں میں نفس سے زیادہ بری اور کمینی چیز کوئی اور نہیں. ہر کے خدا را شناخت نفس را تہ پاداد و خود را از خودی گم ساخت و ہر کرا نفس رفیق شد در نفس را سیر گشت و ہوا و وس مست نی نفس را سرکش. آگے سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی محبت میں گم ہو جاتا ہے وہ خود پسند بن جاتا ہے، وہ تکبر میں آ جاتا ہے. نزدیک، یہ ذرا توجہ سے سماعت کیجئے ناظرین کرام، نزدیک خلق صورت آدم، مخلوق کے نزدیک اس کی شکل کس کی طرح ہوتی؟ آدم کی طرح. وہ نزدیک خالق اور اللہ کے نزدیک صورت خوک و خر سگ و بوزنا، فرماتے ہیں اس کی شکل اللہ کے ہاں خنزیر، گدھے، کتے اور بندر جیسی ہو جاتی ہے. صورت آدم و سیرت حیوان، اس کی صورت تو آدم کی جیرہ ہوتی ہے لیکن سیرت کس طرح ہو جاتی ہے؟ حیوان کی طرح. با حیوان سخن گفتن مناسب نیست، بگو کہ از ہزار شیطان صاحب نفس بد است اللہ تعالی پناہ بخشد. فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید نے بھی فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. ان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، ان کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. یہ دنیا کی کمائی کی خاطر اپنی قبر کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، اپنی آخرت کو بھی تباہ کر دیتے ہیں اور ان کو دھوکہ پڑ جاتا ہے اور پھر شور اور واویلا کریں گے قیامت والے دن. لیکن دنیا بھی ان کی تباہ ہو چکی. دنیا کی تباہ ہونے کا مطلب کیا؟ عزت تو نہیں ہے نا، دولت ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں. اب یہاں پر جو میں عرض کروں گا جو اولیاء اللہ ہیں، اب ذرا توجہ سے سماعت کیجیے گا، دنیا میں کیا داتا صاحب کی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ. تو یہ جو طبقہ ہے، قارون، فرعون، یزید، ابو جہل، آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ دنیا میں جتنے بھی ظالم ہیں وہ انہوں نے سب کچھ کس لیے کیا تھا؟
دولت کی خاطر دولت آج ہے ان کے پاس، نسلیں ان کی ختم ہو گئی، بے اولاد ہو گیا، آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور ہر جگہ حسین حسین ہو رہی ہے، تو دنیا بھی تباہ ہو گئی اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ جی ناظرین، دوئی جہانی مٹھے باہو جنہ کھادی ویچ کمائی ہو، تو یہ آخر میں یوں نظر آتا ہے کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو نے یہ پورا جو کلام کیا، اس کا نچوڑ نکالا ہے کہ جس کے لیے اے علم حاصل کرنے والے، اے حافظ، اور اگر تیری طلب دنیا تھی تو وہ دنیا بھی تجھے حاصل نہیں ہوئی، دنیا میں جو عزت ملنی تھی وہ بھی نہیں ملی اس مال و دولت کی وجہ سے، اور آخرت بھی برباد کر بیٹھا، دو ہی جہانی مٹھے۔ تو شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت اس کا نقشہ کھینچا کہ دونوں جہان جو ہے وہ تیرے لیے برباد ہو گئے۔ شاہ صاحب میں چاہتا ہوں اس کلام کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا 2-3 منٹ میں آپ خلاصہ کہ جو پیغام دیا ہے اس کلام کے اندر سلطان العارفین نے، حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر، ملا کرن وڈیائی ہو، ساون ماں دے بدلاں وانگوں پھرن کتاباں چائی ہو، جتھے ویکھن چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام سوائی ہو، دو ہی جہانی مٹھے باہو جنہ کھادی ویچ کمائی ہو۔ 2-3 منٹ میں اس کا خلاصہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک جی بالکل حاجی صاحب، یہ سلطان صاحب نے اس بند کے اندر ایک تو اس علم کی مذمت کی ہے جو علم مال کے لیے حاصل کیا جائے، پھر اس عالم نفسانی کی مذمت کی ہے جو علم نفس کی ریاکاری، دکھاوا، نمود و نمائش، عجب، تکبر، فخر اس کے لیے پڑھتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو، لوگ میرے ہاتھ چومیں، میرے نعرے لگے۔ یہ اگر نیت ہے تو وہ علم اس کے لیے وبال جان ہے، وہ نفسانی علم اس کو قرار دیا ہے اور اس کو عالم نفسانی قرار دیا ہے۔ سلطان صاحب عالم عرفانی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، عالم باطن کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اللہ کا جو، اور قرآن مجید نے فرمایا کہ والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم ملا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو درجے، اور آدم علیہ السلام کی فضیلت بھی سلطان صاحب نے امیر الکونین میں، آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے، لیکن وہ علم کون سا ہے؟ علم الہی، علم رضا کی خاطر جو علم پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر، اس علم کی فضیلت بیان کی۔ پھر اسی طرح سے قرآن مجید کا ایک حوالہ اور آپ نے، یہ میرے سامنے قلید التوحید ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں سورہ قصص کی آپ نے آیت نمبر 42 کو کوڈ کیا کہ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، سورہ قصص میں۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی لعنت ہے، دیکھیں نا، یعنی انہوں نے دنیا کے اندر بھی ان کو عذاب ہے، اور دنیا کے اندر بھی وہ تباہ و برباد ہوئے، اور دنیا کے اندر بھی ان کو نہ سکون ملا، نہ راحت ملی، نہ چین ملا۔ تو سلطان صاحب نے یہ میں سورہ قصص کی آیت مقصہ ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ پچھلی قوموں کا تذکرہ آیت نمبر 42 ہے، وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ قابل نفرت ہوں گے، قیامت والے دن بھی قابل، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، قرآن مجید فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر دھوکہ کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ انجام کن کا اچھا ہوتا ہے؟ والعاقبۃ للمتقین، جو صاحبان تقوی ہیں ان کی موت بھی نیک ہوتی ہے، ان کی آخرت بھی نیک ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال میں کربلا دیا کرتا ہوں، کربلا میں امام حسین بھی شہید ہوئے ہیں، تیر لگے ہیں، گردن کٹی ہے، لیکن نام روشن ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں ابن زیاد کا حال کیا ہوگا؟ ہوا یزید کلن سے مارا گیا، قارون جو تھا زمین میں غرق ہو گیا، اور اس سے پہلے فرعون جو تھا وہ پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ موت تو سب کو آتی ہے، لیکن مومن کی موت اور ہے اور ظالم کی موت اور ہے، انصاف پسند کی موت اور ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا تذکرہ آگے سلطان سے فرماتے ہیں، یہ یعنی نچوڑ جو ہے کلید التوحید کے اندر فرماتے ہیں، حب دنیا درم در وجود مثل کرم است۔ یہ سنیے، کرم کس کو کہتے ہیں؟ کیڑے کو۔ فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ کیڑے کی طرح ہے۔ اگر کیڑا جسم میں ہوگا، از بیماری خطرات آرام و قرار نہ دہن، اگر یہاں زخم ہو جائے اور اس زخم میں کیڑے پڑ جائیں، آپ نے کتا دیکھا ہوگا، اگر اس کو خارش ہو جائے، کیڑے پڑے ہوں تو آرام سے بیچارہ، تو فرماتے ہیں دنیا کی محبت بھی کیڑے کی طرح ہے۔ جس انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہے، یہ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم نے
ان کے پیچھے لعنت لگا دی۔ دل میں دنیا کی محبت وجود میں جراثیم کی مثل ہے، کیڑوں کی مثل ہے، جس سے مرض خطرات لاحق ہوتا ہے اور سکون و قرار مٹ جاتا ہے۔ تو دنیا کی محبت سلطان صاحب فرماتے کرم کی طرح ہے، کیڑے کی طرح ہے، اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی نہ اسے سکون رہے گا، نہ قرار رہے گا، نہ چین آئے گا، مال ہوگا لیکن نیند نہیں آئے گی، دولت ہوگی لیکن کھا نہیں سکے گا، کھانا ہوگا لیکن ہضم نہیں ہوگا، دنیا کے اندر بھی وہ تباہ و برباد ہو گیا اور آخرت تو پہلے ہی اس کی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ آگے سلطان صاحب فرماتے ہیں لیکن جو نیک متقی ہیں، فرماتے ہیں این چنی فقیر فی الدنیا والآخرہ لا یحتاج گردد، فرماتے جس کو مجلس محمدی نصیب ہو جاتی ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ دنیا سنورنے کا مطلب کیا ہے؟ سلطان صاحب فرماتے ہیں وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا، آخرت میں اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بندہ مومن کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ دنیا سے مراد مال و متاع نہیں، عزت اور وقار ملتا ہے دنیا میں، اور دولت نہ ہونے کے باوجود بھی ان کی محبت اللہ ان کے مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جی ناظرین، آج کا یہ خوبصورت کلام آپ نے اس کی خوبصورت تشریح سماعت کی۔ حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر ملا کرن وڈیائی ہو، ساون ماں دے بدلاں وانگوں پھرن کتاباں چائی ہو، جتھے ویکھن چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام سوائی ہو، دوئی جہانی مٹھے یا حضرت باؤ جنہ کھادی ویچ کمائی ہو۔ ناظرین، شاہ صاحب نے خوبصورت اس کی تشریح بھی کی اور آخر میں پیغام بھی دیا، اور اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ جب انسان کی ہر کوشش اور ہر اس کی طلب کی منزل رضائے الہی ہو جاتا ہے، اللہ ہو جاتا ہے، اس کا مقصود اللہ ہو جاتا ہے، تو پھر ہر چیز اسے نفع دیتی ہے۔ اور اگر اس کا مقصود، اس کی طلب دنیا ہے، دنیا کی جھوٹی شہرت ہے، دنیا کا مال و زر ہے، تو پھر اس کا بڑے سے بڑا عمل بھی اس کے لیے رائگاں چلا جاتا ہے، اور نہ اس دنیا میں اس کو کوئی نفع دیتا ہے اور نہ آنے والی دنیا میں اس کو نفع دیتا ہے۔ اس کا نام چاہے کتنا بھی بڑا ہو، اس کا نام ذلت کا نشان بن جاتا ہے، اس کا نام گمراہی کا نشان بن جاتا ہے۔ پھر وہ کبھی نمرود کے نام سے پکارا جاتا ہے، کبھی فرعون کے نام سے پکارا جاتا ہے، کبھی ابو جہل کے نام سے پکارا جاتا ہے، کبھی عتبہ و شیبہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور کبھی یزید کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن جن کی منزل اللہ کی رضا ہوتی ہے، جن کی منزل اللہ کا قرب ہوتا ہے، وہ دونوں جہانوں میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر وہ بظاہر اس وقت جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ کربلا کی دھرتی جو ہے وہ یزیدی شاید فتح کے جشن منا رہے تھے کہ آج کامیاب ہم ہو گئے ہیں، لیکن کربلا کی دھرتی پہ جو تاریخ لکھی جا رہی تھی، کربلا کی مٹی مسکرا رہی تھی، تاریخ مسکرا رہی تھی، تاریخ کہہ رہی تھی کہ تمہاری یہ کامیابی چند لمحوں کے لیے، کامیاب تو وہ ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، کیونکہ ان کی منزل، ان کا مقصود اللہ تھا۔ وہ قیامت کی صبح تک زندہ و جاوید ہیں، اور تم ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ مٹ گئے ہو، وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان منیر اعظم قادری اور قبلہ شاہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے ایک اور خوبصورت کلام کے ساتھ یہ پروگرام لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔